کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا۔ عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا۔ عرض کشمیر پر 9 فروری تاریخ کشمیر کا ایک ایسا سیاہ ترین اور المناک دن ہے جب ایک معصوم کشمیری محمد افضل گرو کو بھارت کی اعلیٰ عدلیہ کے ایک شرمناک حکم پر غلیظ سیاسی فوائد کے لیے مفروضے کی بنیاد پر پھانسی پر لٹکا کر عدل و انصاف کی مٹی پلید کی گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اس مضحکہ خیز اور شرمناک فیصلے کے ذریعے مسلم دشمنی اور ہندو نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسا بونڈا اور بےہودہ مذاق کیا جس پر صدیوں تک عدل و انصاف انگشت بندہ رہے گا۔ گناہوں کی پاداش میں پھانسی پر چڑھائے گئے محمد افضل گرو کے کسی جرم کی نشاندہی نہیں کی گئی، بلکہ انسانی تاریخ کے انوکھے فیصلے میں کہا گیا کہ اجتماعی ضمیر کی تسکین کے لیے ملزم کو پھانسی دی جائے۔ ستم بالائی ستم یہ ہے کہ محمد افضل گرو کی پھانسی پر اس قدر عجلت سے عمل درآمد کیا گیا کہ ان کے اہل خانہ کو بھی پیشگی اطلاع دینے کی اخلاقی ذمہ داری اور رسمی کارروائی تک کو فراموش کر دیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ شہید کی میت کو اہل خانہ کے حوالے کرنے کے بجائے تہاڑ جیل کے احاطے میں ہی دفنایا گیا۔ آخر محمد افضل گرو کون تھے اور ان کو کس طرح پھنسایا گیا؟ یہ دسمبر 2001 کا واقعہ ہے جب بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی غرض سے بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کا ڈرامہ رچایا۔ اس سازش کے تحت پہلے سے قید چند افراد کو ہتھیار تھما کر بھارتی پارلیمنٹ کے احاطے میں لا کر فرضی جھڑپ میں مارا گیا۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ عروج پر تھی اور بھارت اس کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کرنا چاہتا تھا۔ 15 دسمبر 2001 کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے چند کشمیری جن میں محمد افضل گرو، شوکت حسین گرو اور ان کی اہلیہ افشا گرو اور عبد الرحمان گیلانی شامل ہیں کو گرفتار کر لیا اور پھر بغیر کسی ثبوت کے یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ پارلیمنٹ حملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں دیگر نظر بند کشمیریوں کو طویل نظر بندی کے بعد رہا کیا گیا اور محمد افضل گرو کو 13 سال جیل میں سڑانے کے بعد پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے محمد افضل گرو کو پھانسی کی سزا سناتے وقت اپنے فیصلے میں اعتراف کیا کہ بھارتی پارلیمنٹ حملے میں محمد افضل گرو کے ملوث ہونے کی کوئی واقعاتی شہادت نہیں ملی۔ مضحکہ خیز اور شرمناک بات یہ ہے کہ بھارتی عدلیہ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ محمد افضل گرو کو بے گناہ ہونے کے باوجود صرف بھارت کے اجتماعی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے سزائے موت دی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے قانونی ماہرین یہاں تک کہ بھارت کے باضمیر لوگ بھی اس بات پر حیران اور شرمندہ ہیں کہ بھارت کی عدالت عظمیٰ نے محض ہندو انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بے گناہ انسان کی جان لینے کے احکامات صادر کیے۔ انصاف کشی کی اس سے بدترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ افضل گرو کی شہادت کے بعد ان کی میت بھی اہل خانہ کے حوالے نہیں کی گئی اور رات کے اندھیرے میں تہاڑ جیل کے احاطے میں ہی دفنائی گئی۔ کیا موت کے بعد بھی افضل گرو بھارت کی سالمیت کے لیے خطرہ تھا یا کشمیری قوم کے لیے بھارتی حکمرانوں کے سروں میں سمائی نفرت نے بھارت کو انسانیت کا سبق بلا دیا؟ محمد افضل گرو کی پھانسی نہ صرف ایک عدالتی قتل ہے بلکہ یہ متعصبانہ اور مسلم دشمن فیصلہ بھارتی جمہوریت پر ایک بدنما داغ ہے۔ محمد افضل گرو کو پھانسی پر لٹکا کر بھارتی حکمران اور ان کے حاشیہ بردار ادارے جشن منائیں یا بنگلے ڈالیں، مگر حق بات یہ ہے کہ محمد افضل گرو کو حیات جادوانی نصیب ہوئی۔ محمد افضل گرو تحریک آزادی کا وہ تابناک ستارہ بن گیا جو تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ لٹ گئی قوم خطرے میں ایمان ہے، ہر جگہ کا نشانہ مسلمان ہے، لٹ گئی قوم خطرے